السلام علیکم. کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے. التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 25. اچھا، بتانا بہت ضروری ہے کہ اب ہم اس کتاب کے آخری مراحل میں پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر ہمیں مین 2 ٹاپکس ہوں گے کہ جس کو ہم تفصیل سے جانیں گے. ایک حج کے بارے میں اور اس کے بعد زیارات قبور وغیرہ کے حوالے سے بہت ساری معلومات ہیں. ائمہ علیہم السلام کی احادیث یہاں پر موجود ہیں. اتنی قیمتی کتاب ہے جس کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں، ہم میں یہ شرف حاصل ہوا ہے. تو آئیے اب ہم جس منزل پہ پہنچے ہیں حج کے بارے میں، ایسا مجھے لگتا ہے کہ 5 سے 6 سٹنگز جو ہوں گی ہماری وہ حج کے حوالے سے بہت ساری معلومات جاننے کی ہوں گی اور یہ حج کے حوالے سے ہمارا پہلی نشست ہے. اور اس میں ہم کیا کچھ پڑھنے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ اسکرین کارڈ پہ لکھنا بہت مشکل تھا، تفصیلات کچھ زیادہ ہیں. اس میں حج کر کے آنے والے کو مبارکباد دینا، حاجی سے گلے ملنے کا ثواب، نادر احادیث، پھر حج اور عمرے کے لیے بال بڑھانا، اس کے بعد مواقیت حرام یعنی احرام باندھنے کے مقامات، پھر احرام باندھنے کا تہیہ، اس کے بارے میں بھی جانیں گے. حاجیوں کی قسمیں، مجھے امید ہے کہ ہم یہ حاجیوں کی قسموں تک اپنی اس نشست میں مکمل کر لیں گے. اب آئیے ہم باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور بہت کچھ جاننے جا رہے ہیں. اور سب سے پہلے حج کر کے آنے والے کو مبارکباد دینا. حدیث 2514 لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے حج کر کے واپس آنے والے سے فرماتے، اللہ تعالیٰ تیری طرف سے یہ عمل قبول کر لے اور تیرا جو کچھ خرچ ہوا ہے وہ واپس کر دے اور تیرے گناہوں کو بخش دے. اور اگلی ہیڈنگ ہے یعنی باب ہے حاجی سے گلے ملنے کا ثواب. اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2515 کے اور ابی الحسنین اسدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. انہوں نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی حاجی سے اس کے گرد و غبار بھرے کپڑوں میں گلے ملے تو گویا اس نے حجر اسود کو بوسہ دیا. اور اب اگلا باب ہے نادر احادیث. آئیے ہم جانتے ہیں، یہاں پہ 6-7 احادیث ہیں. پہلی اس میں حدیث ہے نمبر ہے 12516 کہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے. انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب کوئی شخص سفر سے واپس آئے تو رات کے وقت اپنے اہل و عیال میں بغیر اطلاع و اجازت کے داخل ہو. اگلی حدیث ہے 2517 کہ نیز جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کا سفر ختم ہو جائے تو جلدی کر کے اپنے اہل و عیال کے کسی دروازے پر واپس پہنچے. اور حوالہ ہے برقی نے صفحہ نمبر 377 پر نوفلی سے، اور انہوں نے سکونی سے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب 2518 نمبر پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ منزل کی سیر میں زاد راہ ختم ہو جاتا ہے اور بد اخلاقی آ جاتی ہے، کپڑے میلے اور بوسیدہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا سیر و تفریح صرف 18 میل تک ہو. اچھا، اب اگلی حدیث میں لکھا ہے کہ 2519 اس میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن میمون نے اپنے اسناد کے ساتھ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ راستہ بھول جاؤ تو ہمیشہ اپنی داہنی جانب مڑو
اور اب آئیے اگلی حدیث ہے 2520 کی. اور جعفر بن قاسم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پل کی بلندی پر ایک شیطان ہوتا ہے. جب تم لوگ اس بلندی تک پہنچو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، وہ تم سے بھاگ جائے گا. اور اب اس ٹاپک پر جہاں پہ لکھا تھا نادر احادیث، آخری حدیث اور ہے 2521 نمبر کی. اور اب حضرت ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص سفر پر تحت الحنک تے الف لام ہے نون کاف کے ساتھ امامہ باندھ کر نکلے گا، اس کے لیے میں 3 باتوں کا ضامن ہوں کہ اس کو چوری ہونے اور غرق ہونے اور جلنے کا کوئی گزند نہیں پہنچے گا. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے باب حج اور عمرے کے لیے بال بڑھانا. حدیث 2522 معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں جو شوال، ذیقعد اور ذی الحج ہیں. پس جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ جب ماہ ذی القعدہ کا چاند دیکھے تو اپنے بال بڑھائے، یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے کاٹنا چھوڑ دے. اور جو شخص عمرے کا ارادہ کرے تو وہ 1 ماہ اپنے بال بڑھائے. اور حاجی کو بھی اجازت ہے کہ وہ 1 ماہ پہلے سے بال بڑھائے. اور یہ روایت حشام بن حکم اور اسماعیل بن جابر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے. اور اب اگلی حدیث ہے 2523 سماع سین میم الف عین ہے. سماع سے روایت ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے حج کے مہینوں میں پچنے لگوانے اور پشت گردن کے بال منڈوانے کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے اور نورہ لگانے اور مسواک کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اگلی حدیث نہیں، باب ہے مواقعت احرام، میم واو الف قاف یہ تے اور اس پہ زیر اور پھر احرام، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ احرام باندھنے کے مقامات. آئیے جانتے ہیں. حدیث 2524 ہے. اب عبید اللہ بن علی حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ احرام ان 5 مقامات ہی سے باندھا جائے گا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرما دیا ہے. کسی حاجی یا کسی عمرہ کرنے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے پہلے یا اس کے بعد ہر احرام باندھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ میقات مقرر فرمایا اور مسجد شجرہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ حج فرض ہونے کا حکم ملا. پس جب مسجد سے نکلے اور بیدا کی بلندی پر آئے، بے یہ دال الف حمزہ، بیدا کی بلندی پر آئے اور میل اول کے مقابل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل شام کے لیے تحفے کو، اہل نجد نون جیم دال کے لیے عقیق کو، اہل طائف کے لیے قرآن المنازل کو، اور اہل یمن کے لیے یل ملم یہ لام میم کو میقات مقرر فرمایا. اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ مواقعت سے روگردانی کرے. اور اب اگلی حدیث ہے 2525 نمبر ہے کہ اور رفاع بن موسیٰ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایت کی ہے اس میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجد کے لیے عقیق کو میقات مقرر فرمایا اور کہا کہ یہ میقات ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی سرزمین نجد میں شامل ہو جائے اور تم لوگ بھی ان میں سے ہی ہو. اور اہل شام کے لیے جوفہ جیم فے ہے جوفہ کو میقات مقرر کیا اور جوفہ کو مہیا بھی کہا جاتا ہے. آئیے اس کی ہجے کرتے ہیں. میم ہے یہ عین ہے. اگلی حدیث ہے 2526 اور معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم عقیق کی شناخت نہ کر سکو تو لوگوں سے اور دیہات کے رہنے والے عربوں سے اس کے متعلق معلوم کر لو. اور نیکسٹ حدیث ہے 2527 اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عقیق کی ابتدا برید باس سے ہوئی ہے. بیر یہ دال یا تو یہ برید باس ہے یا بر ید باس ہے، بے عین سے ہوئی ہے اور یہ برید باس ہے. ٹھیک ہے. یہ برید غمرہ غین میم رے ہے. بریکٹ میں لکھا ہے مکے کے ایک پرانے کنویں کا نام، بریکٹ کلوز ہو گیا.
تو یہ برید غمرہ کے علاوہ ایک جگہ کا نام بھی ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 2528، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عراق کے لیے عقیق کو مقرر فرمایا، اور عقیق کی ابتدا مسلخ سے ہوئی، میم سین لام خے سے ہوتی ہے، درمیان میں مقام غمرہ غین میم رے مقام غمرہ آتا ہے، اور آخر میں ذات عرق عین رے قاف ذات عرق اور ہے، اور اول پر احرام باندھ لینا افضل ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور میقات پر پہنچنے سے پہلے احرام باندھ لینا جائز نہیں ہے، اور نہ میقات سے آگے بڑھ کر احرام باندھنا جائز ہے، لیکن یہ کوئی سبب پیدا ہو جائے یا بربنائے تقیہ ایسا کیا جائے اور کوئی شخص بیمار ہو یا اس کو تقیہ کرنا پڑ رہا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر احرام ذات عرق تک مؤخر کر دے۔ نیکسٹ حدیث ہے 2529 اور معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اہل مدینہ میں سے ایک شخص کے متعلق دریافت کیا کہ اس نے مقام جوفہ جیم ہے فہ سے احرام باندھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگلی حدیث ہے 2530 نمبر ہے، ابو بصیر سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم لوگ کوفے میں یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا حج اس وقت پورا ہوگا کہ جب تم احرام اپنے گھر سے کرو جس میں تمہارے اہل و عیال رہتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، جیسا یہ کوفے کے راویان کہتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لباس میں مسجد شجرہ تک نہ آتے بلکہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھتے۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ گھر سے احرام وہ لوگ باندھیں گے کہ جن کا گھر میقات کے اندر مکے کی طرف ہو، یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2531 کہ اور میسر میم یہ سین رے میسر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص کے متعلق دریافت کیا کہ اس نے عقیق سے احرام باندھا، عین قاف یہ قاف عقیق سے احرام باندھا، اور دوسرے شخص نے کوفے سے احرام باندھا، ان دونوں میں ازروئے عمل کون افضل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میسر یہ بتاؤ کہ تم عصر کی نماز 4 رکعت پڑھو اور افضل ہے یا 6 رکعت پڑھو وہ افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں 4 رکعت پڑھوں تو وہ افضل ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بس اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت غیر سنت سے افضل ہے۔ اب آئیے اگلی حدیث کی جانب 2532 نمبر ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کا گھر جوفہ کے پیچھے واقع ہے اور احرام کہاں سے باندھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر سے احرام باندھے۔ نیکسٹ حدیث 2533 نمبر ہے کہ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جس شخص کا گھر میقات اور مکے کے درمیان ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر سے احرام باندھے، اور اس کا حوالہ ہے کہ اسی طرح تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463 پر صحیح حدیث میں معاویہ بن عمار نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت بھی کی ہے۔ آئیے اگلی حدیث ہے 2534 کے حسن بن محبوب نے عبداللہ بن سنان سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مدینے میں 1 ماہ یا اس سے کچھ زیادہ قیام کرے پھر حج کا ارادہ کرے اور اس کو خیال ہو کہ وہ مدینے کی راہ چھوڑ کر کسی دوسرے راستے سے حج کو جائے، تو جب وہ مسجد شجرہ اور بیدا سے 6 میل کے محاذات پر پہنچے تو وہاں سے احرام باندھے۔ اب یہ باب مکمل ہوا۔ اگلا باب ہے احرام باندھنے کا تہیہ۔ حدیث 2535 معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم عراق کی طرف سے مقام عقیق پر احرام باندھنے کے لیے پہنچو یا ان مواقیت میں سے کسی ایک پر پہنچو اور تمہارا ارادہ احرام باندھنے کا انشاء اللہ تعالی ہو تو اپنی دونوں بغلوں کے بال صاف کر لو، اپنے ناخن تراش لو، اپنے پیڑوں کے بالوں پر طلا کر لو تو لام الف حمزہ، اور اپنی مونچھیں تراش لو اور ان میں سے جس کو بھی پہلے شروع کرو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر مسواک کرو اور غسل کر کے اپنے کپڑے پہن لو، اور چاہیے کہ ان تمام باتوں سے قبل زوال فارغ ہو جاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر زوال آفتاب تک نہ بھی فارغ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ان باتوں سے تم اب زوال آفتاب سے قبل فارغ ہو لو تو یہ میرے نزدیک بہت ہی اچھا ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 2536 نمبر ہے کہ اور معاویہ بن وہب نے روایت کی ہے کہ ہم لوگ مدینے میں تھے اور وہاں لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تہیہ احرام کے متعلق
دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مدینہ ہی میں ہو، تم مدینہ ہی میں نورا لگا لو اور جو کچھ تم سامان کرنا چاہتے ہو وہ کر لو، اور اگر چاہو تو غسل بھی کر لو، اور اگر چاہو تو اپنی قمیض پہن لو اور مسجد شجرہ چلے جاؤ۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2537 نمبر ہے کہ معاویہ بن عمار نے آپ علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو میقات پر پہنچنے سے 6 شب پہلے طلاق کرتا ہے تو لام الف حمزہ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر انہوں نے آپ علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا جو مکہ پہنچنے سے 7 شب پہلے طلاق کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگلی حدیث ہے 2538 نمبر ہے، علی بن ابی حمزہ نے ابی بصیر سے روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے دریافت کیا اور اس وقت میں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں احرام کے لیے پہلا طلاق کروں تو پھر دوسرا طلاق کب کروں، تو ان دونوں کے درمیان کتنے دنوں کا فاصلہ ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان دونوں کے درمیان 2 جمعہ یعنی 15 دن کا فاصلہ ہو تو طلاق کر لو۔ اور اب اگلی ہے حدیث 2539 اس میں لکھا ہے کہ ابن ابی عمیر نے حشام بن سالم سے روایت کی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کی ایک جماعت مدینے میں تھی، مدینے میں تھی، وہاں ہم لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم لوگ آپ علیہ السلام سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے پیغام کے جواب میں آپ علیہ السلام نے کہلایا کہ تم لوگ مدینے میں ہی غسل کر لو، اس لیے کہ ذوالحلیفہ میں تمہارے لیے پانی کی مشکل ہوگی، لہٰذا مدینے میں غسل کر کے اپنے احرام کے لباس پہن لو اور ایک ایک 2 کر کے میرے پاس آؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہم لوگ جناب علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے، تو ابی یعفور نے، یہ عین فے واو رے، ابی یعفور نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ غسل احرام کے بعد تیل لگانے کے بارے میں آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ غسل سے پہلے ہو یا بعد میں یا غسل کے ساتھ ساتھ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے ایک شیشی منگوائی جس میں خالص روغن باندھ تھا، آپ علیہ السلام نے حکم دیا اور ہم لوگوں نے وہ روغن لگایا، اور جب ہم لوگ وہاں سے چلنے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اگر ذی الحلیفہ پہنچ کر پانی بھی مل جائے تو تم لوگوں پر غسل واجب نہ ہوگا۔ اب اگلی حدیث ہے 2540، اس میں لکھا ہے کہ اور محمد حلبی نے جناب علیہ السلام سے روغن خیری، خے یہ رے چھوٹی ہے، خیری اور روغن بنفشہ کے متعلق دریافت کیا کہ اگر ہم لوگ احرام کا ارادہ کریں تو کیا یہ روغن ہم لوگ لگائیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو احرام کے لیے مدینے میں غسل کر لیتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی اس کو ذوالحلیفہ میں غسل سے کفایت کرے گا، بریکٹ میں لکھا ہے وہاں غسل کی ضرورت نہ ہوگی، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب اگلی حدیث ہے 2541 نمبر ہے کہ معاویہ بن عمار نے جناب سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر روغن میں مشک و عنبر و زعفران اور ورس واور سین، یعنی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک قسم کی خوشبودار گھاس ہے کہ جو صرف یمن میں ہوتی ہے، بریکٹ کلوز ہو گیا، وہ نہ ہو تو انسان غسل احرام سے پہلے جو روغن چاہے استعمال کرے۔ نیز فرمایا کہ انسان اپنے احرام کے کپڑے خوشبو سے نہ بسائے۔ پھر اگلی حدیث کا ہے 2542، اور قاسم بن محمد جوہری نے علی ابن ابی حمزہ سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے کہ میں جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا میں نے کہ جو احرام باندھنے کا ارادہ رکھتا ہے اور خوشبودار تیل لگا رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جس وقت احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو ایسا کوئی تیل نہ لگائے جس میں مشک وغیرہ ہو، اور اس کی خوشبو احرام باندھنے کے بعد اس کے سر میں موجود رہے، اور اس کے علاوہ غسل سے پہلے یا غسل کے بعد جو چاہے تیل استعمال کرے، مگر احرام باندھنے کے بعد کسی قسم کا تیل لگانا تم پر حرام ہے جب تک احرام کھول کر محل نہ ہو جاؤ، محل میم پہ پیش ہے اور ہے پہ زیر ہے، نہ ہو جاؤ۔ اگلی حدیث 2543 نمبر ہے کہ حماد نے حریث سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عورت سرما لگائے یا تیل لگائے اور ان سب کے بعد احرام کے لیے غسل کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر اگلی حدیث 2544 کہ اور جمیل کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا دن کا غسل رات کے لیے کافی ہے اور تمہارا رات کا غسل دن کے لیے کافی ہے۔
اگلی حدیث ہے 2545 نمبر ہے کہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جس نے احرام کے لیے غسل کیا، اس کے بعد اپنے ناخن تراشے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی سے مسح کر لے، یعنی پانی لگا لے، وہ دوبارہ غسل نہیں کرے گا۔ پھر لکھا ہے اور کوئی حرج نہیں کہ اگر ایک شخص صبح سویرے غسل کر لے اور شام کو احرام باندھے، اور اگر تم لبیک کہنے سے پہلے لباس پہنو تو اس کو اوپر سے اتارو اور غسل کرو اور غسل کو دہراؤ، اور تم پر کوئی کفارہ نہیں، اور اگر تم نے لبیک کہنے کے بعد لباس پہنا اس کو نیچے سے اتارو، اور تم پر ایک بکری کے دم لکھا ہے، دال پہ زبر ہے، دم کا کفارہ ہے، اور اگر تم مسئلے سے ناواقف تھے تو تم پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر حوالہ بھی ہے کہ کلینی نے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 348 پر صحیح ہی کی مانند حسن حدیث میں اور شیخ نے صحیح حدیث میں معاویہ بن عمار سے، اور انہوں نے ایک سے زیادہ افراد سے، اور انہوں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے احرام کی نیت کر لی اور وہ کپڑے پہنے ہوئے ہو اسے فرمایا کہ کپڑا پکڑ کر کھینچے اور اسے پھاڑے نہیں، اور اگر اس نے لبیک کہنے کے بعد پہنا ہے تو اسے پھاڑ کر پیروں کی طرف سے نکالے، بظاہر اس طرح سر کو سائے میں ڈوبنے سے بچانا مقصود ہے۔ اور کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 328 پر اپنی اسناد سے علی بن ابی حمزہ سے روایت ہے کہ کہا کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص احرام کے لیے غسل کرتا ہے، پھر لبیک کہنے سے پہلے قمیص پہن لیتا ہے، تو فرمایا کہ اس نے اپنے غسل کو ضائع کر دیا، اور مشہور ہے کہ مستحب ہے کہ محرم اس لباس کو پہننے کے بعد جو اس کے لیے جائز نہیں غسل کا اعادہ کرے۔ اور اسی کتاب کی صحیح حدیث میں زرارہ سے مروی ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس محرم نے وہ لباس پہن لیا جو اس کے لیے جائز نہیں تھا، اگر اس نے بھولے سے یا غلطی سے یا لا علمی سے ایسا کر لیا تو اس پر کچھ نہیں، اور جس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو اس پر دم دینا واجب ہے۔ یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا۔ پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ آگے اب ہم پیج کی جانب آ گئے ہیں حاشیے سے کہ اور اگر کوئی شخص احرام کے لیے غسل کر کے اپنا سر رومال و ازار سے پونچھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کا بھی حوالہ ہے، لکھا ہے کہ کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 328 میں صحیح کی مانند حسن حدیث میں ابن زراج سے، اور انہوں نے دونوں ائمہ علیہ السلام میں کسی ایک بزرگوار سے روایت کی ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے احرام کے لیے غسل کیا پھر اپنے سر کو رومال سے پونچھ لیا، فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کے لیے غسل کرے پھر احرام باندھنے سے پہلے سو جائے تو مستحب ہے کہ وہ دوبارہ غسل کر لے، اس لیے کہ تسلسل منقطع ہو گیا۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2546، لکھا ہے ایس بن قاسم یہ سعاد بن قاسم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے مدینے میں احرام کے لیے غسل کیا اور 2 کپڑے پہن لیے، پھر احرام باندھنے سے پہلے سو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر دوبارہ غسل نہیں ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 328 پر صحیح حدیث میں نظر بن سوید نے ابی الحسن علیہ السلام سے روایت کی ہے، کہا ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا کہ جس نے احرام کے لیے غسل کیا اور پھر سو گیا تو اس سے پہلے کہ احرام باندھتا، فرمایا اس پر غسل کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، ہم نے یہ حوالہ پڑھ لیا۔ اب اس میں لکھا ہے کہ اور جو شخص اول شب میں غسل کرے اور آخر شب میں احرام باندھے تو وہ غسل اس کے لیے کافی ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے کہ یہ بات گزر چکی ہے، اور کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 328 پر بتائنی بے تو الف حمزہ نون چھوٹی ہے سے، اور انہوں نے ابی بصیر سے نقل کیا ہے کہ آن جناب علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے مدینے میں غسل کیا احرام کے لیے، کیا یہ اس کے ذوالحلیفہ کہ غسل کے لیے کافی ہے؟ فرمایا ہاں۔ وہاں سے ایک شخص آیا اور میں آپ علیہ السلام کے پاس تھا اور کہا کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے غسل کیا اور ان کو کوئی ضرورت پڑ گئی یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ فرمایا اپنے غسل کا اعادہ کریں، صبح کا غسل دن کے لیے کافی ہوتا ہے اور رات کا غسل رات کے لیے۔ احتمال ہے کہ یہ اس لیے ہے جو
کہ جو سوئے نہیں۔ اور اب ہم اگلے باب کی جانب آ گئے ہیں، حاجیوں کی قسمیں۔ حدیث نمبر 2547 منصور السیقل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک حاجی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حاجی حج تمتع کرنے والا تیمیم عین، ایک حاجی حج مفرد کرنے والا، اور ایک حاجی جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے، اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور لانے والے ہی کو قارن کہتے ہیں۔ قیلف رے نون، رے کے نیچے زیر ہے۔ اہل مکہ اور جو وہاں حاضر ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ حج کے لیے عمرے سے تمتع کرے، بس ان کے لیے حج قرآن یا حج افراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنا پر، یہ جو قول ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے۔ ترجمہ: جو شخص حج تمتع کا عمرہ کرے تو اس کو جو قربانی میسر آئے کرنی ہوگی۔ پھر یہاں پہ یہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اب لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے۔ ترجمہ: کہ یہ حکم اس شخص کے بارے میں ہے کہ جس کے اہل خانہ مسجد حرام یعنی مکے کے باشندے نہ ہوں۔ اور یہاں پر ترجمہ مکمل ہو گیا سورہ بقرہ کی آیت 196 کا۔ اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں، ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ اور مسجد حرام مکہ کے باشندہ ہونے کے حدود یہ ہیں کہ جو شخص مکہ اور اس کے اطراف 48 میل کے اندر ہو اور جو اس سے باہر ہے تو وہ صرف حج تمتع یا بالعمرہ، حج تمتع بالعمرہ کرے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حج اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا۔ اور اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں، نمبر ہے 2548۔ ابن بکیر نے زرارہ سے روایت کی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کر لی تو خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے وہ محل ہو گیا، میم ہے لام، سوائے یہ کہ وہ اسی سال عمرہ بجا لائے یا یہ کہ قربانی کا جانور ساتھ لایا ہو یا جانور پر نشان لگایا ہو یا اس کی گردن میں جوتا بطور قلادہ قاف لام الف دال ہے لٹکا دیا ہو۔ اگلی حدیث ہے 2549، لکھا ہے اور ابن ازینہ الف پہ پیش ہے ازینہ سے نے زرارہ سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک شخص حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آپ علیہ السلام اس وقت مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے تھے۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے حج اور عمرے کے درمیان قرآن کر لیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کر لیا، قاف کے نیچے زیر ہے اور الف نون، قرآن کر لیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اور تو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لایا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے سر کے بال پکڑے اور فرمایا کہ خدا کی قسم تو محل ہو گیا۔ اب اگلی حدیث ہے 2550۔ ابو ایوب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ان مخالف گروہوں میں سے کوئی حج قرآن قاف کے نیچے زیر ہے قاف رے الف نون قرآن کرتا ہے یا قربانی کا جانور اپنے ساتھ لاتا ہے تو اسے چھوڑ دو، وہ اپنے کیے کی سزا یعنی عذاب خود بھگتے گا۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2551 اور یعقوب بن شعیب سے روایت کی گئی ہے، اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص حج اور عمرے کے لیے احرام باندھتا ہے اور عمرے سے ابتدا کرتا ہے تو کیا وہ اس طرح سے تمتع کرے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اگلی حدیث ہے 2552 اور اسحاق بن عمار نے ابی بصیر سے روایت کی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص حج افراد کرتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، پھر اس کے جی میں آتا ہے کہ وہ اسے عمرہ قرار دے دے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے سعی کرنے کے بعد اور تقصیر یعنی بال کاٹنے سے پہلے لبیک کہہ لیا ہے تو پھر یہ اس کا عمرہ تمتع نہیں ہوگا۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2553 نمبر پہ کہ اور علی بن میسر سے نے حضرت ابو جعفر ثانی یعنی امام علی نقی علیہ السلام سے خط لکھ کر دریافت کیا کہ ایک شخص نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا، پھر حج کا موسم آ گیا، کیا وہ تنہا مفردن میم فیرے دال الف دو زبر حج کرے یا عمرہ تمتع بھی کرے، اور ان دونوں میں کون افضل و بہتر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا کہ وہ عمرہ تمتع کرے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2554 نمبر ہے جس کا حفظ بن بختری نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم متاعت الحج میم تے عین تے ہے الف لام ہے جیم، متاعت
حج افضل ہے اس کے لیے قرآن نازل ہوا اور یہ سنت تا قیامت جاری رہے گی۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2555 نمبر ہے۔ حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن عباس کا قول ہے کہ حج میں عمرہ تا قیامت داخل رہے گا۔ اگلی حدیث ہے 2556، لکھا ہے ابو ایوب ابراہیم بن عثمان خزار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حج کی کون سی قسم افضل و بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ متعۃ الحج، اور بھلا اس سے کون سی شے افضل ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو کام میں نے پیچھے کیا وہ پہلے کیا ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو لوگ کر رہے ہیں۔ اور اب آگے چلتے ہیں، اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور تمتع کرنے والا وہ شخص ہے جو حج کے مہینوں میں حج کرے اور جب مکے کے گھروں کو دیکھے تو لبیک کہنا منقطع کر دے، اور مکے میں داخل ہو تو 7 مرتبہ کعبے کا طواف کرے اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 رکعت نماز پڑھے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے اور اپنے بال تراشے، اور اس کے بعد لکھا ہے محل ہو جائے، میم پہ پیش اور پھر ہے کے نیچے زیر محل ہو جائے، اور پھر لکھا ہے بریکٹ میں کہ یعنی احرام کھول دے، بریکٹ کلوز ہو گیا، تو یہ عمرہ ہے۔ اور اب وہ اپنے کپڑے پہن سکتا ہے، عورت سے جمع کر سکتا ہے، خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے، اور ہر وہ چیز جو حالت احرام میں اس پر حرام تھی وہ حلال ہو گئی ہے سوائے شکار کے، اس لیے کہ یہ حدود حرم میں محل کے لیے بھی حرام ہے اور محرم کے لیے حل و حرم دونوں میں حرام ہے، اور اس کے علاوہ وہ حج تک ہر چیز سے متمتع ہوگا، میم تے عین ہوگا اور فائدہ اٹھائے گا۔ اور اب اس کے بعد لکھا ہے کہ اور حج یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کے بعد ہوتا ہے۔ یوم ترویہ کی آپ کو ہجے بتاتی ہوں، یہ واو میم، تیرے واو یہ ہے، اس کے بعد 8 ذی الحجہ کے بعد ہوتا ہے۔ دوسرا احرام باندھنے کے بعد حج مفرد کے لیے پھر منا کے لیے جانا اور وہاں سے عرفات اور بلیہ یعنی بریکٹ میں لکھا ہے لبیک کہنا قطع کر دینا زوال آفتاب تک یوم عرفہ میں، اور وہاں ظہر و عصر کی نماز کو جمع کر کے پڑھنا 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ، پھر غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرنا، پھر وہاں سے مشعر الحرام کے لیے روانہ ہونا اور وہاں پہنچ کر مغرب و عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ جمع کر کے پڑھنا، پھر جبل سبیر سے طلوع آفتاب ہونے تک مشعر الحرام میں وقوف، پھر وہاں سے منا کی طرف واپسی، پھر وہاں پہنچ کر قربانی کا جانور ذبح کرنا، پھر سر کے بال مونڈوانا، پھر جمعرات کو پتھر مارنا، پھر مسجد حسبہ ہے سواد بے الف حمزہ حسبہ میں داخل ہونا اور وہاں پشت کے بل چت لیٹنا، اور اس کے بریکٹ میں لکھا ہے استحباباً بریکٹ کلوز ہو گیا، پھر خانہ کعبہ کی زیارت کو جانا اور حج کا طواف کرنا کہ یہی طواف زیارت ہے، پھر طواف النساء، یہ سب اس کے لیے ہے کہ جو تمتع کرتا ہے، اور حج تمتع کرنے والے کے لیے 3 طواف ہیں، ایک طواف عمرہ اور دوسرا طواف حج اور تیسرا طواف النساء، اور وہ سعی صفا و مروہ کے درمیان جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ اب اگلا ایک اور پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور حج قرآن قاف کے نیچے زیر ہے اور رے اور پھر الف نون، حج قرآن اور حج افراد کرنے والے پر خانہ کعبہ کے 2 طواف اور صفا و مروہ کے درمیان 2 سعی واجب ہے، اور عمرے کے بعد وہ دونوں محل نہیں ہوں گے بلکہ اپنے اسی پہلے احرام پر قائم رہیں گے، اور جب مکے کے گھروں کو دیکھیں گے تو وہ تلبیہ کہنا قطع نہیں کریں گے، جبکہ متمتع بالعمرہ تلبیہ منقطع کر دیتا ہے۔ یہ تو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ جبکہ متمتع میم تے عین بالعمرہ بے الف لام عین میم رے ہے، بالعمرہ تلبیہ تے لام بے یہ ہے، منقطع میم نون قاف تو عین کر دیتا ہے، بلکہ وہ عرفے کے دن زوال آفتاب کے وقت تلبیہ منقطع کریں گے، اور قارن قیلف رے نون رے کے نیچے زیر ہے، اور قارن اور مفرد والوں کا معاملہ ایک ہے، سوائے اس کے کہ قارن چونکہ قربانی کا جانور ساتھ لایا ہے اس لیے وہ مفرد سے افضل ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2557، اس ٹاپک کی آخری اور ہماری اس نشست کی بھی آخری حدیث جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، نمبر ہے 2557۔ درست
نے دال رے سین تھے۔ درست نے محمد بن فضل ہاشمی سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بھائیوں کے ہمراہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہم لوگوں کا ارادہ حج کا ہے، مگر ہم میں سے بعض کنوارے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے حج میں عمرہ تمتع لازم ہے، اس لیے کہ ہمیں تم سے کسی ایک سے بھی اطمینان نہیں، اور نشہ کرنے اور موضوع پر مسا کرنے سے اجتناب کرنا۔ تو یوں یہ چیپٹر جو ہم پڑھ رہے تھے اس کو یہ مکمل ہوا، اور ہم آپ سے اب یہاں جس میں ہم پڑھ رہے تھے حاجیوں کی قسمیں، تو اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور اجازت چاہنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگلی جو ہماری نشست ہوگی، ریڈنگ کا جو پارٹ ہوگا، اس کے بارے میں بتا دوں۔ ہم پڑھیں گے فرائض حج پڑھیں گے، پھر مال حرام سے حج کرنے والے کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ جانیں گے، پھر احرام باندھنے کے احکام، اس کے شرائط اور اس کے نواقص اور اس کی نماز کے بارے میں پڑھیں گے، پھر اشاروت اور تقلید یہ بھی پڑھیں گے، پھر تلبیہ کے بارے میں جانیں گے، اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ دوران حج حالت احرام میں کن کن باتوں سے پرہیز لازم ہے، رفث و فسوق و جدال کی باتوں میں سے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بھی پڑھ لیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری سپیڈ کیا ہوگی اور ہم کہاں تک پڑھ پائیں گے، جو رہ جائے گا وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آئیے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔